جو سلسلہ اشرفیہ کی ایک بہت ہی قداور اور بہت ممتاز، بڑی محترم اور بہت محبت و شفقت کرنے والی ہستی کے نام ہے آج کا پروگرام۔ ناظرین گرامی، سلسلہ اشرفیہ کی بڑی خدمات ہیں دین اسلام کی تبلیغ، ترویج اور ارشاد کے حوالے سے۔ سلسلہ اشرفیہ نے جو خدمات انجام دی ہیں بلا شبہ ہر شخص اس کا معترف ہے، اور اس خانوادے میں الحمدللہ جتنے افراد ہیں اور جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ سب اپنے اپنے طور پر آفتاب و ماہتاب نظر آتے ہیں۔ جس مقام پر ہے، جس جگہ پر ہے، ماشاءاللہ وہ دین اسلام کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے اللہ کی توحید کے چراغ روشن کر رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں راسخ کر رہے ہیں، اہل اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، اور مخلوق خدا کو دین اسلام کے راستے کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جس بزرگ شخصیت پر ہم بات کر رہے ہیں، حضرت شیخ اعظم علامہ الحاج سید اظہار اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سجادہ نشین خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں کچوچا شریف، بھارت۔ بلا شبہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور آپ سے عقیدت رکھنے والے، آپ کے مریدین، آپ کے متوسلین، آپ کے خلفاء اور ایک بہت بڑی تعداد کی جو پوری دنیا میں آپ سے محبت کرنے والوں کی ہے، یقیناً آج وہ ملول ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ حضرت کی شفقتیں، محبتیں، آپ کی دعائیں اتنی زیادہ لوگوں کو ملا کرتی تھی، آپ کی شفقت اتنی زیادہ تھی کہ ہر چاہنے والا آج ملول نظر آتا ہے۔ لیکن اہل اللہ کا یہ کمال ہے کہ وہ اس دنیا میں جب رہتے ہیں ظاہری حیات میں، تب بھی اپنے مریدین کی قلبی اطمینان کا سامان کرتے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کرتے ہیں کہ رب العزت، میں تیری محبت میں ان لوگوں کو تیرے راستے پر لایا، اب میرے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی تو ان کے قلبی اطمینان کا سامان فرما، جس میں انشاءاللہ بات ہوگی حضرت اظہار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ اور آج میرے پینل میں موجود ہیں ممتاز و محترم شخصیات، سلسلہ اشرفیہ کی ممتاز و محترم شخصیات، سجادہ نشین خانقاہ اشرفیہ کراچی حضرت شیخ طریقت ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی صاحب ادام ظلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ آج انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ یہ سوالات جو ہیں بنیادی طور پر یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے تحت آپ اور ہم جان سکیں گے کہ حضرت شیخ صاحب، حضرت شیخ اعظم کے حوالے سے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، ان کی شخصیت تھی کیسی، ان کی خدمات کیا ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں، ممتاز عالم دین ہیں حضرت علامہ شاہدین اشرفی صاحب دام ظلہ، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی سوالات پیش کریں گے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و محترم سناخواں جناب محمود الحسن اشرفی صاحب۔ تینوں حضرات کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین گرامی، آج جس شخصیت پر بات ہو رہی ہے بلا شبہ پوری دنیا میں رہنے والے اور سلسلہ طریقت کے کسی بھی سلسلے سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہو، وہ سلسلہ اشرفیہ سے ضرور محبت رکھتا ہے اور اس کے بزرگان دین سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کا پروگرام بہت اہم ہے، ضرور دیکھیے اس کو۔ حضرت فرمائیے کہ حضرت کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، آج کا دن ایسا ہے کہ یقیناً ہر شخص جو ان سے محبت رکھتا ہے، جو اہل اللہ سے محبت رکھتا ہے، وہ ملول نظر آ رہا ہے۔ یہ فرمائیے کہ حضرت کا جو خاندانی پس منظر ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی، حضرت شیخ اعظم حضرت علامہ ابو المحمود سید محمد اظہار اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح النسب سید اور مسلکن صحیح العقیدہ حنفی سنی، مشربن چشتی قادری اشرفی، کیا بات ہے، اور مولدن کچوچوی تھے۔ کیا بات ہے۔ ہاں، یہ پورا خانوادہ جو ہے یہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کی نسبت سے ہی خانوادہ اشرفیہ کہلاتا ہے، اور ان کا نام اس پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ خانوادہ اشرفیہ کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ اس کے تمام علماء اور مشائخ بلکہ کثرت سے علماء اس سلسلے سے وابستہ رہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے جیت علماء جو ہے اس سلسلے سے وابستہ رہے، اور اعلیٰ حضرت ہم شبی غوث العظم سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی، جو اشرفی میاں کے نام کے لقب سے مشہور تھے، ان کے دست مبارک پر کثیر تعداد میں بر صغیر پاک و ہند کے علماء نے بیعت کی اور ان سے خلافت سلسلہ اشرفیہ کی حاصل کی۔
یہ تو وہ علماء تھے جو سلسلے سے وابستہ ہوئے. اب خانوادہ اشرفیہ کی وہ شخصیات کہ جو اس خانوادے سے تعلق رکھتی تھی. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر جو کسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا رجحان علم کی طرف بہت کم ہوتا، لیکن الحمدللہ علی احسانہ ہی ہمارے خانوادہ اشرفیہ کا یہ درجہ امتیاز رہا ہے کہ اس کے صاحبزادگان، شہزادگان یا جو بھی ہیں، سب نے سب سے پہلے ظاہری علوم کی تکمیل کی اور اس کے بعد باطنی علوم کی طرف گئے. پہلے شریعت اور پھر طریقت اور پھر اس میں کمال حاصل کیا. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے والد گرامی حضرت ابو المسعود سید محمد مختار اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے آپ کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی اور آپ نے پہلے علوم دینی کی تکمیل کی، اس کے بعد آپ روحانیت کی طرف گئے. حضرت شیخ ملت کا تذکرہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں اور آپ کی یاد میں ہم یہاں موجود ہیں. اس وقت ہم سب غمگین بھی ہیں اور دل میں بہت رنج ہے کہ ایک عظیم ہستی کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا، لیکن الحمدللہ ہمارا اس بات پر یقین ہے، یقین کامل ہے کہ وہ روحانی طور پر اب بھی ہم میں موجود ہیں اور ان کے روحانی تصرفات اسی طرح جاری رہیں گے جس طرح کے ان کی ظاہری حیات میں جاری رہے. ہاں، انہوں نے اپنے بزرگان دین کے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاحت اور تبلیغ دین کو اپنا مشن بنایا. پوری دنیا میں سیاحت کی اور تبلیغ دین ہر مقام پر ہر جگہ اور جہاں جہاں وہ مدارس یا مقامات خانقاہیں قائم کر سکتے تھے انہوں نے ان تمام جگہ وہ قائم کی اور اس سلسلے کو جاری رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ تا دیر تا قیامت وہ جاری رہے گا. کیا سبحان اللہ. شیخ اعظم کے حوالے سے، آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، حضرت اشرفی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج پر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت علامہ یونس نعیمی اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے. آپ نے علامہ صاحب سے فرمایا کہ ہمارے ہاں پوتے کی ولادت ہوئی ہے. علامہ صاحب نے ایک لمحے کے لیے حیرت کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ حضور یہاں تو نہ کوئی ڈاک ہے نہ کوئی تار ہے. تو حضرت نے تبسم فرمایا اشرفی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو عالم روحانیت کی، عالم طریقت کی ایک بہت بلند پایہ شخصیت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فقیروں کو تار اور خط کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا خوبصورت آپ نے جملہ ارشاد فرمایا. اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دعا فرمائی. آپ کا نام تجویز فرمایا اظہار اشرف، اور دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ ان کے ذریعے، اس پوتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضرت مخدوم پاک کا جو مشن ہے، جو کام ہے، اس کو آگے بڑھا. اور تاریخ نے، وقت نے اس بات کو ثابت کیا کہ حضرت اظہار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طریقے سے تبلیغ دین کا کام جتنی تیزی سے پوری دنیا میں پھیلایا، اکیڈمک حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں، روحانی حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، طریقت کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو ہر جہت میں بڑا نمایاں کام نظر آتا ہے. انشاءاللہ ضرور بات کریں گے اس پر. علامہ شاہدین اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. علامہ صاحب فرمائیے گا کہ آپ کی ولادت باسعادت، جیسے کہ میں نے ضمناً تذکرہ کر دیا، اس کے حوالے سے فرمائیے اور آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جہاں تک شیخ الملت، شیخ اعظم، آفتاب اشرفیت، ماہتاب ولایت کی پیدائش اور آپ کی تعلیم و تربیت کا سوال ہے، میں پہلے یہ عرض کرنا مناسب سمجھوں گا کہ شیخ الملت وہ ذات پاک ہیں جن کی شخصیت کے ان گنت پہلو ہیں. بے شک. اور ان ان گنت پہلوؤں میں سے اگر عقیدت اور محبت کے ساتھ کسی ایک پہلو کی طرف بھی توجہ کی جائے یا اظہار کیا جائے تو اس کی رانائی اور زیبائی دلوں کو موہ لیتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جیسے کہ آپ نے فرما دیا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ہم شبیہ غوث اعظم، اور یہ ہم شبیہ غوث اعظم میں اور آپ عقیدت میں نہیں کہتے، بلکہ محدث بریلوی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ نے فرمایا اپنے دور میں کہ جس کو بھی اگر غوث اعظم کو دیکھنا ہے اللہ اکبر اللہ،
تو وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو دیکھ لے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تو اس وقت اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف میں موجود تھے، اور آپ نے فرمائی دیا کہ اللہ والوں کو ڈاک کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہوتی، بے شک وہ اپنی بصیرت اور بصارت میں باکمال ہوتے ہیں، با کمال باخبر لاجواب ہوتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. کیا بات، اور ویسے تو انہیں دکھتا ہی ہے، بے شک لیکن میں اور آپ اگر آنکھیں بند کر لیں تو دکھنا بند ہو جاتا ہے. اللہ کا ولی آنکھ بند کرے تو بہت دور تک دکھتا بہت ہے. دور تک. بہت اچھی بات کی آپ نے علامہ صاحب. میں قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام. علامہ صاحب آج ہم حضرت اظہار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ان کی یاد میں پروگرام کر رہے ہیں. آپ کل رحلت فرما گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ والے جب دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو انہیں تو وصال نصیب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ کیا بات ہے، علیہ سبحان وآلہ اللہ، وسلم کا، سبحان اللہ. اور وہ تو اس میں خوش ہوتے ہیں، لیکن جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ ان سے محروم ہونے پر غمزدہ ہوتے ہیں. تو اس وقت تمام اہل سنت اور برادران طریقت غمزدہ ہیں کہ ایک ہستی جو ایک مقتدر ہستی تھی وہ تشریف لے گئی. ان کے جانے کا سب کو ہی صدمہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ جو چشتی سلسلہ ہے جی جس کی ہم بہت بڑا نام پاک و ہند میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جی جو ہندوستان میں ان سے آگے پھیلا، پھر ان کے خلیفہ مجاز حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی، کیا بات، اور ان سے پھر حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کیا بات. رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بابا فرید گنج شکر سے اس کی دو شاخیں ہو گئیں. ایک شاخ نظامی کہلاتی ہے، ایک شاخ صابری کہلاتی ہے. حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان سے جو سلسلہ چلا وہ چشتی نظامی، اور حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری سے جو سلسلہ چلا وہ چشتی صابری. جی تو چشتی نظامی کی یہ آگے ایک شاخ اشرفی ہے. اور میرے استاد محترم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ الف سے شروع ہوتا ہے اور یہ پر اشرفی کا کیا لفظ بات، ختم ہوتا ہے، تو اس میں تمام کیا سلسلوں کا فیضان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ چونکہ کہ چھوچھا شریف فیض آباد یو پی اتر پردیش میں جو مرکزی خانقاہ ہے اس میں جو سجادہ نشین ہوتے ان کو سرکار کلاں کا یعنی خطاب، تو یہ ان کے فرزند تھے. اور ایک بات عقیدت سے کہہ رہا ہوں کہ نام والے میں نام کا کچھ نہ کچھ اثر پایا جاتا کیا ہے. بات ہے، سبحان اللہ. علامہ صاحب کیا یعنی مسمہ میں اسم کا کہیں نہ کہیں اثر کسی طرح پایا جاتا ہے. کیا بات، تو ان کا نام تھا اظہار اشرف، تو ان میں حضرت مخدوم صاحب کسی نہ کسی طرح ظاہر تھے. کیا بات، سبحان اللہ. ان سے اظہار ہو رہا تھا حضرت مخدوم صاحب کا. تو ماشاءاللہ یہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد شاہدین اشرفی صاحب یہاں موجود ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ محفل کروائی تھی تو اس میں حضرت تشریف لائے تھے، تو میرا خطاب تھا. کچھ خطاب سے پہلے خطاب کے درمیان آ گئے تھے تو میں نے خطاب روک دیا تھا. تو حضرت نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ بھی آپ جو 90% رہ گیا ہے وہ کیجیے. ان کے والد گرامی حضرت سرکار کلاں سے مجھے بھی الحمدللہ اجازت حاصل ہے. ماشاء اللہ. تو یہ بڑا مشہور خانوادہ، اور پھر انہوں نے جو خدمت کی ہے عوام کی بھی، دین کی بھی، ملت کی بھی، یہ روحانی طور پر بہرحال ایک بڑا خانوادہ ہے. اور اس میں نے ایک خاص بات دیکھی ہے، اس کے تمام شہزادے جتنے ہیں سب کے سب ماشاءاللہ اچھے خطیب بھی ہیں. واہ، یعنی دوسری خانقاہوں میں یہ چیز کم نظر آتی ہے، یہاں سارے شہزادے خطیب بھی ہیں، اکثر عالم ہیں. تو حضرت کا وصال یقیناً ہمارے لیے ایک سانحہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فرزند ارجمند صاحب محمود میاں کو
میری رات ان سے بات ہوئی تھی، فون پر تعزیت کی میں نے، ان کو ان کا جانشین بنائے اور وارث بنائے، اور تمام اشرفی جتنے ہیں جو وابستہ ہیں اس خانوادے سے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. ہم دعا کر سکتے ہیں، اور یہ دعا ہماری دعا لینے کے لیے ہوتی ہے. بہرحال ایک بڑا نقصان ہے. کیا بات. بالکل. بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، دمزلو آپ ہمارے ساتھ رہے، اور بڑی محبت فرماتے ہیں آپ، اور بہت خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں. حضرت اب میں چاہوں گا بات مکمل فرما دیجیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب نے اس کا اظہار کر دیا کہ جب مدینہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا یونس نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی سے فرمایا کہ فقیر کو کسی علم معلومات کے لیے ڈاک اور کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ جب مواز شریف میں آپ تشریف لے گئے دعا کرنے کے لیے، فرمایا میرے اس پوتے کا نام اظہار اشرف ہوگا، اور دنیا دیکھے گی واہ کہ اس سے اشرف کا اظہار ہوگا. کیا بات ہے. اور اس کو ہوا. ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب نے ابھی بیان فرما دیا، اور ہوا بالکل. کہ وہ واقعتاً حقیقتاً بصیرتاً بصارتاً حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کے مظہر بن کر دنیا عالم کے سامنے چمکے. کیا کہنے. سبحان اللہ. ہائے رخصت ہوا زمانے سے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام بیاد حضرت شیخ اعظم حضرت علامہ الحاج سید اظہار اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو رحلت فرما گئے ہیں. آپ کی یاد میں یہ پروگرام خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. آج ممتاز و مقتدر شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ممتاز و محترم ثنا خان جناب محمود الحسن اشرفی سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. حضور شیخ اعظم الحاج سید محمد اظہار اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا. موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا. میں غلام ابن غلام سمنا، میں غلام ابن غلام سمنا،
نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا۔ ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا، جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ کیا کہنا ہے جناب محمود الحسن اشرفی اپنے شیخ کامل حضرت اظہار میاں اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ممتاز و محترم سماجی اور دینی شخصیت جناب حاجی حنیف طیب صاحب۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حاجی صاحب، آج ہم حضرت شیخ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں پروگرام کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے ان کے انتقال کی خبر ملی اور بہت دکھ ہوا۔ بہت عظیم جیلانی سادات خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ مجھے ان سے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں ملنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یقیناً لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے وابستہ تھے۔ بیک وقت وہ پیر طریقت بھی تھے، عالم دین بھی تھے، بے شک بے شک، بہت اچھے ادیب تھے، بہت اچھے شاعر تھے، ایک ہمہ جیس شخصیت تھی، اور ہمیشہ ہر وقت وہ مریدین کے حق میں دعا گو رہتے تھے، اور ان کی نظر اس بات پر رہتی تھی کہ مریدین کے عقائد اور اعمال کی اصلاح جو ہے کیا بات، وہ شیخ طریقت کی ذمہ داری ہے۔ تو کوئی مرید ان سے ملاقات کے لیے جاتا اور کوئی اس کی بات نصیحت کی کہنی ہوتی تھی تو بلا تکلف وہ ان کو ہدایت دیتے تھے۔ ان کے انتقال سے یقیناً بہت بڑا خلا واقع ہوا ہے، اور یہی دعا ہے کہ اب جو ان کی جگہ سجادہ نشین ہوں، یقین وہ ان کے فیض سے وہ بھی اس مشن کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بھرپور کام کریں گے۔ یہ دراصل وہ خاندان ہے کہ جن کے پاس 1000 سال پہلے تقریباً بادشاہت تھی، بالکل، اور بادشاہت کو ترک کر کے درویشی اختیار کی تھی، لیکن لوگوں نے بھی بڑی محبت کا مظاہرہ کیا کہ ان درویشوں کو یقیناً لوگوں کے دلوں پر راج حاصل تھا، لوگوں کے دلوں پر یہ راج کرتے تھے۔ تو آج یقیناً میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام اشرفیوں کو جو پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، جہاں کہیں بھی ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور جو مشن پیر سید اظہار اشرفی الجیلانی صاحب چلا رہے تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس کو مزید آگے بڑھانے کے سلسلے میں کاوشیں اور کوششیں وہ لوگ جاری رکھیں۔ بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا۔ حاجی حنیف طیب صاحب ناظرین ہمارے ساتھ لائن پر تھے کہ جو حضرت اظہار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحلت پر اپنے غم کا بھی اظہار فرما رہے تھے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے تھے۔ بلا شبہ آج کے ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے۔ حضرت فرمائیے کہ تحصیل علم کے حوالے سے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
کیا کوششیں کی اور دینی خدمات جو ہیں آپ کی وہ بہت زیادہ ہیں، میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ حضرت شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک ہمہ صفت موصوف شخصیت تھی، یعنی وہ مفتی بھی تھے، مقرر بھی تھے، عالم دین بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، رہبر شریعت بھی تھے، بالکل ایک ہمہ صفت موصوف شخصیت۔ تعلیم انہوں نے حاصل کی مبارک پور جامع اشرفیہ سے، جو ان کے جد امجد اعلی حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائے، اور وقت کے جید علماء سے، جس میں حافظ ملت حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا مظفر حسن صاحب، حافظ عبدالرؤوف صاحب مبارک پوری، مولانا یونس اشرفی نعیمی اور دیگر اس وقت کے جید علماء سے انہوں نے تحصیل علم کی۔ اس کے بعد اسی مدرسے میں 1 سال تک تدریس کے فرائض انجام دیے، اور پھر وہاں سے آپ نے اپنا تبلیغی مشن شروع کیا، اور آپ نے جہاں بھی گئے آپ نے تجدیدی کام اور ٹھوس کام انجام دیے۔ آپ کے جد امجد نے مبارک پور میں جامع اشرفیہ قائم کیا، اور شیخ اعظم نے کچوچے شریف میں جامع اشرف قائم کیا۔ ابتدا میں اپنے والد محترم حضرت علامہ سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کام کیا، مسلسل لگے رہے، اور ان کے وصال کے بعد جب مسند سجادگی کو رونق بخشی تو آپ نے خانقاہ کی توسیع فرمائی۔ اس کے بعد جامع اشرف کا مزید اس میں اضافہ کیا، باقاعدہ درس نظامیہ کی تعلیم، اس وقت کے جید علماء کی خدمات، اور اب بھی وہاں پر جید علماء موجود ہیں جن کی زیر نگرانی طلبہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بڑا کارنامہ مختار اشرف لائبریری، جس میں 700 تفاسیر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہر قسم کی ہر علم پر کتابیں وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کا مشن یہ تھا، اور آپ اکثر اپنی تقاریر میں گفتگو میں یہ فرماتے تھے کہ ایک ایسی لائبریری قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جب آدمی اس میں داخل ہو تحقیق کرنے والا محقق، تو اس کو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا، ایک معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انڈیا سے حضرت صاحبزادہ اشرفی میاں صاحب مدظ اللہ العالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اہتمام کیا ہے کہ حضرت والد بزرگوار آپ کے اور عالم روحانیت اور طریقت کی ایک بہت بلند پایہ شخصیت کہ جو پردہ فرما گئی ہے، اس حوالے سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے والد گرامی کے حوالے سے؟ حضور شیخ اعظم کا وصال تمام عالم سنیت کے لیے بہت بڑا المیہ بن کر آیا، اور خسارہ ہے یہ جس کی بھرپائی شاید ممکن نہیں۔ لیکن جو اثاثہ، جو کام کرنے کا طریقہ، اور وہ جو سنیت کے فروغ اور دین کے فروغ کے لیے جو جذبے انہوں نے ہمیں دیے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک ایسا اثاثہ ہے بے شک کہ جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت کی زندگی تینوں سنیت کی میں گزری، اور ہندوستان کے اندر ہی نہیں بیرون ملک میں بھی جہاں کہیں بھی آپ تشریف لے گئے، حضرت نے علم دوستی کا وہ نمونہ پیش کیا ہے جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ ہندوستان میں مختار اشرف لائبریری کا قیام حضرت کی زندگی کا یہ وہ پہلو ہے جو سنہرے حلفوں سے لکھنے لائق ہے۔ بے شک بے شک۔ کہ آج اہل سنت والجماعت کے پاس ہند میں اتنی بڑی لائبریری کوئی دوسری نہیں جو مختار اشرف لائبریری آپ نے قائم کی۔ جب آپ نے یہ عہد کیا تھا تو ہم لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ کیسے پورا ہوگا یہ کام۔ اگر یہ عہد جوانی میں کیا ہوتا تو آسانی تھی، یہ عہد اس وقت میں کر رہے ہیں جب آپ خود بہت بیمار علیل رہتے تھے، بڑا مشکل کام نظر آتا تھا، لیکن حضرت کے جنون کے سامنے بیماری بھی ہار گئی، اور جو عزم آپ نے کیا وہ آج مختار اشرف لائبریری کو دیکھنے کے بعد کہیں کچھ شک شبہ نہیں رہ جاتا کہ وہ عزم پورا ہوا ہے۔ کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے اسلامیات پر آپ نے یہ لائبریری قائم کی کہ کوئی بھی ریسرچ اسکالر یہاں آئے تو اسے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، جو بھی چاہے گا اسے ہر طرح کی کتابیں، تو دیگر مذاہب کی بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کہ اگر کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے کوئی ریسرچ دینا چاہتا ہے تو آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے صرف کتابیں ہی نہیں مہیا کی، آنے والے ریسرچ اسکالرس کے لیے رومز بھی بنا دیے،
ان کو الاٹ کیا جائے گا اور ان کو ساری فیسلٹیز دی جائیں گی. کیا بات. اور بحمدہ تعالیٰ جو اہل علم ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر، اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں، انہیں الاٹ کیا جاتا ہے. زیروکس مشین ہے، ہر طرح کی جو ایک لائبریری میں فیسلٹیز ہونی چاہیے ایک ماڈرن لائبریری میں، وہ ساری چیزیں آپ نے وہاں مہیا کی. اتنے کم اسباب ہونے کے باوجود بھی یہ ان کا عزم تھا، یہ ان کی عزم کی طاقت تھی جو انہوں نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا. بے شک بے شک. جامعہ اشرف ایک عام مدرسوں کی طرح نہیں، جدید تعلیم اور جو ہے دینی علوم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جامعہ اشرف کو تربیت دیا ہے کہ آج وہاں پڑھنے والا بچہ جو ہے عالم دین بھی ہے، اور اپنے اس علم کو اگر وہ ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہتا تو اس کو آپ نے اور دیگر جیسے کمپیوٹر ہے، عصری علوم کے حوالے سے بھی بہت جی عصری علوم میں بھی اتنا ٹرینڈ کر دیا کہ وہ آج اپنی معاشی ضرورت کو اس ذریعے سے بھی پورا کر رہا ہے. صحافت کے میدان میں بھی اپنے بچوں کو انہوں نے آگے کیا. آج جامعی بہت سے بچے ایسے ہیں جو صحافت کی دنیا کے اندر ہندوستان میں اردو میڈیا کے اندر موجود ہیں. بہرحال یہ وہ کام ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میں 2 منٹ میں ان کی شخصیت کو کیا اجاگر کروں اور کن کن پہلو پہ گفتگو کروں. بس ایک بات سامنے آ گئی تو، اور اب ایسے ماحول میں اور اس وقت میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے جب خود میرا ذہن بالکل بالکل بہت زیادہ حاضر نہیں ہے. ایک ایسا حادثہ ہے جس سے ابھی ہم ابھر نہیں پائے ہیں. بہرحال یہ آپ لوگوں کی محبت تھی جو چند الفاظ میں بول سکا. بڑی عنایت آپ کی، بڑی کرم نوازی. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے ARYQ-TV کے لیے، خصوصی دعا فرمائیے گا. اور اللہ مقدومی فیضان سے مالا مال فرمائے، حضور شیخ اعظم کا فیضان جاری رہے. آمین آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ. حضرت علامہ شاہ الدین اشرفی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. میں چاہوں گا کہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کی جو دینی خدمات ہے، لائبریری کا حضرت نے بھی ذکر کیا، جامعہ اشرف کا ذکر کیا جس میں دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کی بھی تعلیم ہے. یہ ایسے کام ہے کہ جو اہل اللہ نے انجام دیا اور اپنی عملی طور پر اس کا ثبوت دیا کہ جہاں روحانی طور پر لوگوں کی کو بلڈ اپ کیا، اور اسی طرح عصری حوالے سے بھی سماجی مسائل بھی ان کے حل کیے. آپ کیا فرمائیں گے؟ حضرت کے تعارف یا ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے جو کلمات ادا کیے جائیں گے اس میں سب کا یہ کہنا ہوگا کہ حضرت کی شخصیت ہمگیر تھی. لیکن حضرت نے جامع اشرف تک ہی اپنی کوششوں اور کاوشوں کو محدود نہیں رکھا، بلکہ دنیا عالم میں جہاں جہاں بھی آپ تشریف لے گئے آپ نے تقریری میدان ہی میں نہیں بلکہ تحریری میدان میں بھی اپنے مخدومی فیض اور خدا داد صلاحیتوں کا آپ نے لوہا منوایا. اور یہ ثابت کر دیا کہ میں صرف شیخ طریقت نہیں ہوں، وقت پڑے تو ایک بہت بڑا مجاہد ہوں. کیا بات. اگر سرکار کی ثناخوانی کا ذکر آئے تو عظیم الشان نعتیں آپ نے لکھی. ہمارے محمود الحسن اشرفی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جب بھی پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر شیخ الملت کا، شیخ اعظم کا کلام پڑھتے ہیں. 1985 میں جب آپ پاکستان تشریف لائے تو میں اس وقت لیاقت آباد مسجد قوت الاسلام میں خطیب تھا. تو اس وقت لیاقت آباد کے تمام معتقدین نے ایک عظیم الشان اشرفیہ کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں حضرت کے خطاب نے پوری کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں دھوم مچا دی. اس وقت الحاج محمد حنیف حاجی طیب صاحب، شہید میلاد النبی الحاج محمد حافظ محمد تقی صاحب، حاجی حنیف بلو صاحب، علامہ سید سعادت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر شخصیات موجود تھیں. اور سبھی نے یہ کہا کہ آج جو ہم نے خطاب سنا ہے وہ کتابی خطاب نہیں تھا بلکہ جو فیض سینہ سے عطا ہوتا ہے وہ فیض سینہ جو ہے بزرگان دین کا وہ آج ہمارے سامنے آ رہا تھا. روحانی خطاب تھا آپ کا. اچھا، مجھ سے بھی ایک مرتبہ جب میں کبھی کبھی حضرت شیخ ہاشم رضا صاحب کے یہاں حضرت کا قیام تھا تو میں حاضر ہوتا تھا، اکثر میں خدمت میں رہتا تھا اور میں بڑا نازا تھا. یقین کریں میں آپ سے صحیح عرض کروں گا کہ آپ کی سیرت کو تو کیا بیان کریں گے، آپ کا چہرہ ایسا نمایاں تھا اور ایسے انوار و تجلیات کی برسات ہوتی تھی کہ میرے ایک پیر بھائی تھے، پیر بھائی ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر محمد اقبال نعیم اشرفی. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی اس وقت
بس میں سنانا چاہوں گا آپ کو یہ. جی انہوں نے کہا رخ اظہار پہ جلووں کی تابانی کا کیا کہنا. کیا کہنا. واہ. رخ اظہار پہ جلووں کی تابانی کا کیا کہنا. ثنائے مصطفیٰ میں سوز پنہانی کا کیا کیا کہنا. کہنا. واہ واہ واہ. اور آپ فرماتے ہیں آگے کہ تمہارا قلب ذات کبریا کے عشق کا مظہر. واہ. تمہارا قلب ذات کبریا کے عشق کا مظہر. میرے آقا تمہاری ذات لاسانی کا کیا کیا کہنا. کہنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یقیناً یہ بات مبالغہ آرائی پر مبنی نہیں ہے بالکل. کہ آپ اپنی ذات میں لاسانی تھے. لاسانی تھے. بہت خوبصورت آپ نے اشعار بھی پیش کیے اور مزید آپ سے بات کریں گے ہم. جی جی. لیکن ناظرین ایک وقفہ حائل ہے مختصر سا, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہائے رخصت ہوا زمانے سے. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام بیاد آفتاب اشرفیت ماہتاب طریقت حضرت علامہ الحاج سید اظہار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں اور ہمارے ساتھ صاحبزادہ صاحب بھی موجود ہیں. وقت کا بھی ہمیں احساس ہے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی کچھ کم ہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جائے, چونکہ آج ایک ایسا موقع ہے کہ جب آپ پردہ فرما گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم بات کریں گے مزید. حضرت یہ فرمائیے کہ آپ سے میں معذرت چاہوں گا, ہمارے ساتھ رفیق نورانی صاحب ہیں UAE سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہیں گے جناب آج کے اس آپ تمام حضرات کو بہت بہت آپ تمام حضرات کو میری طرف سے بہت بہت سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی, آج صبح یہاں متحدہ عرب امارات میں انتہائی رنج و غم کے ساتھ یہ خبر سنی گئی کہ پیر طریقت شریعت حضرت اظہار اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. جی جی. یقیناً بہت بڑا خلا ہے عالم اسلام کے لیے اور خاص کر کے اشرف سلسلے کے مریدوں کے لیے. حضرت باقاعدہ شروع میں 80s کے زمانے میں باقاعدہ دبئی تشریف لایا کرتے تھے, باقاعدہ ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. الحمدللہ آپ کی بہت سی تقاریر سننے کا اتفاق ہوا. ہم نے خود پروگرام ارینج کیے. الفتح مسجد دبئی میں خاص کر کے آپ تشریف لاتے تھے اور ان کے پروگرام ہم باقاعدگی سے یہاں منعقد کیا کرتے تھے. اشرف صاحب اظہار اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول تھے. جب وہ تقریر فرماتے تھے, جب حضور پرنور آقائے دو جہاں ختم مرتبہ سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آتا تھا آپ کی زبان پہ, تو آپ کی آنکھوں سے وہ چہرہ اب بھی میرے سامنے ہے کہ آنسو جاری ہوا کرتے. اللہ اکبر. اللہ بہت بڑی شخصیت تھے, بہت بڑے عالم تھے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میری طرف سے تمام لوگوں کو تعزیت کا پیغام پہنچا دیں, تعزیت کر دیں. آج رات خصوصی طور پہ میرے گھر پہ ایک پروگرام ارینج کیا ہے جس میں خصوصی طور پہ فاتحہ خوانی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. متحدہ عرب امارات میں ہم کروا رہے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین میں کہنا چاہوں گا ان ہمارے لاکھوں ناظرین کو کی خدمت میں کہ جو اس وقت لائن پر ہیں, لیکن وقت میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم بہت سے کالرز کو شامل کریں, چونکہ بہت اہم جو باتیں ہیں وہ مزید ہونی ہے ابھی اس پروگرام میں. یہ فرمائیے کہ حضرت نے جیسے بتایا کہ دبئی بھی تشریف لے گئے, آپ کے روحانی فیض اور اسفار کے حوالے سے بتائیے کہ بالخصوص پاکستان, بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں جس طرح آپ کا جانا ہوا اور آپ نے روحانی تعلیم کو عام فرمایا اور ایک بہت بڑا حلقہ آپ کا نظر آتا ہے پوری دنیا میں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حضرت شیخ ملت نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاحت اور تبلیغ دین کو اپنا مشن بنایا. اس سلسلے میں پاکستان, ہندوستان میں تو خیر وہ خود تھے, بنگلہ دیش, ہالینڈ اور اس کے علاوہ یہ جو تھے سری لنکا اور دیگر مقامات پر گئے. اور نہ صرف یہ کہ وہاں پر دورے کیے بلکہ آپ نے خطابات بھی فرمائے اور اس میں لوگوں کی اصلاح فرمائی. اصل آپ کا جو مشن تھا وہی مخدومی مشن جو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب, اور اس میں آپ بھرپور توجہ دیتے تھے.
مریدین کی تربیت. اور ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ اتنے ذہین اور فطین تھے کہ کبھی کبھی فی البدی ایسا جواب آپ ارشاد فرماتے تھے کہ آدمی دنگ رہ جائے. اس کی مثال یہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کسی کام کی اجازت مانگی تو حضرت نے منع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے والد نے تو اجازت دے دی تھی. فرمایا وہ مختار تھے میں اظہار ہوں. اللہ کیا بات, جملہ دیکھیے, وہ مختار تھے میں اظہار ہوں. ان کا نام حضرت مختار اشرفی گیلانی, یعنی زو مانے بات آپ نے فرمائی اور وہ سوال کرنے والا خاموش رہ گیا. دلیل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ فرمایا وہ مختار تھے میں اظہار ہوں. یعنی وہ ان کو یہ کہنا, یہ بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے تو اجازت دے دی, آپ کیوں نہیں دے رہے. تو آپ نے ایسا جملہ کہا کہ ان کی شان بھی اپنی جگہ باقی رہی اور اپنا موقف بھی پورا ہو گیا. وہ مختار تھے میں اظہار. تو اس طرح بے شمار واقعات ہیں. اور ایک آپ کی ایک میں چیز اور بیان کر دوں کہ وہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن جو حضرت نے 727 ہجری میں اپنے دور سلطنت میں کیا تھا فارسی زبان میں. تو حضرت کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے اپنے مرید اور خلیفہ حضرت مولانا ممتاز اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو حکم دیا کہ تم اس کا اردو میں ترجمہ کرو, اور باقاعدہ ان کی سرپرستی فرمائی, ان کی حوصلہ افزائی فرمائی, اور الحمدللہ وہ ترجمہ مکمل ہو گیا. اور تمام اشرفی حضرات کے تمام عوام اہل سنت اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ اس فارسی کا اردو میں ترجمہ ہو. اس طرح کتنی کتب کا آپ نے ترجمہ کرایا اور تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر پر بھی آپ نے توجہ دی. کیا کہنا, علامہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ویسے تو بہت کم ٹائم ہے اصل میں ان کے پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے, لیکن ہم تو نازاں ہیں اس بات پر کہ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے اشرفی ناز کر تو اشرف پر, کون پاتا ہے خاندان ایسا. تو آپ کی شخصیت کو اگر دو جملوں میں بیان کروں میں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی طبیعت انتہائی نرم تھی, لیکن موقف میں آپ بڑی شدت رکھتے تھے, یعنی جو عزم اور ارادہ کر لیتے تھے. جیسے کہ میں آپ سے پچھلی گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ ہاشم رضا اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مخدوم مشائخ کے خلیفہ ہیں, آپ ان کے گھر پر قیام فرماتے تھے. میں نے بھی کہا حضرت آپ کا اتنا عظیم منصوبہ ہے مختار اشرف لائبریری کا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ادیان دین اسلام کی نہیں بلکہ ادیان کی کتابیں, تقابل ادیان کے حوالے سے اس میں ریسرچ کے لیے مواد موجود ہو. اور میں نے جب لائبریری کو دیکھا تو یقین کریں میری عقل دنگ رہ گئی. تو آپ نے کہا کہ مجھے مولانا کہا کرتے, میں تو ان کا خوشکی تھا, ان کے ساتھ بہت رہنے کا اتفاق ہوا میرا. کہنے لگے مولانا عزم و ارادہ پکا کرو, اللہ خود مدد فرمائے گا. اور ان کے اچھا دوسری بات یہ کہ جب میں جامعہ اشرف ایک مرتبہ گیا جہاں تک روحانی تصرف کی بات ہے تو ایک مرتبہ حضرت بھی وہاں تشریف فرما تھے, تو میں نے وہاں دیکھا کہ علماء کی دستار بندی ہو رہی ہے. اچھا مخدوم مشائخ آپ کے والد صاحب دستار بندی فرما رہے تھے. تو نے کہا یار کاش ایسا موقع آتا کہ میں حضرت کا مرید تو ہوں ہی, مجھے بھی حضرت سے شرف تلمذ بھی حاصل ہو جاتا. تو آپ دیکھیے میں نے کہا نہیں کسی سے, لیکن شیخ الملت نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو, ہم تمہارے لیے الگ نشست کا اہتمام کریں گے اور والد صاحب قبلہ سے درس بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف کا درس آپ کو دلوائیں گے. کیا تو الحمدللہ یعنی ایسی بات تھی کہ جو دل میں آتا تھا جب اپنی موج میں ہوتے تھے تو آپ اس کو بتا دیا کرتے کہ میں سمجھ گیا ہوں. ولی تو ہمیشہ اپنی کرامت کو چھپاتا ہے, اور کبھی بھی آپ نے اپنی بزرگی کے حوالے سے کوئی فخریہ کلمات نہیں کہے, ہمیشہ عاجزی اور تواضع اور منکسر المزاجی کا آپ سے اظہار ہوتا رہا. حضرت میں آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ خود اس خان وادے کے چشم چراغ ہیں الحمدللہ, اور پاکستان میں ظاہر ہے آپ اس سلسلے کو الحمدللہ بہت زیادہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اس حوالے سے ARYQ-TV کی اس کوشش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, چند جملے میں چاہوں گا. ہاں, میں ARYQ-TV کی اس کوشش کو اور ان کے تمام اراکین اور جنہوں نے اس کے ارینج کیا, میں قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ قابل تحسین بھی ہیں, قابل تقلید بھی ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی عظیم شخصیت کے جو علم اور روحانیت دونوں کا مرکز اور منبع ہے اس کے متعلق اتنا شاندار پروگرام پیش کیا. یقیناً ان کی یہ کاوش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوگی, مخدوم سمنانی کی بھی اور ہمارے تمام اسلاف کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. اور دوسری سب سے بڑی چیز جو اس سے فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تمام اشرفی حضرات
خانوادہ اشرفیہ کے علاوہ جو اس خاندان سے وابستہ ہیں، مریدین، معتقدین، متوسلین، ان سب کے لیے ایک بہترین پروگرام انہوں نے ترتیب دیا، اور وہ سب ان کے لیے دعا گو ہوں گے، ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اور آخری بات ایک میں اور یہ کر دوں کہ ماہنامہ الاشرف کراچی جو درگاہ عالیہ اشرفیہ سے نکلتا ہے، انشاءاللہ ہم شیخ اعظم نمبر نکال رہے ہیں۔ تمام علماء مشائخ جو اس سلسلے سے وابستہ ہیں وہ حضرت کے متعلق لکھیں تو اس میں انشاءاللہ شائع کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا یہاں پر جی تو نماز جمعہ کے متعلق تو آپ فرمائی دیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بعد نماز جمعہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، لیکن حضرت علامہ مولانا سید محمد ممتاز اشرفی صاحب نے بھی اتوار والے دن صبح 10 بجے حضرت کے حوالے سے ایک عظیم الشان پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ وابستگان سلسلہ اشرفیہ کو اگر جن کی تشفی و تسلی چاہیے اظہار عقیدت کے لیے تو وہ اورنگی ٹاؤن پولیشن بہار میں جامع مسجد اقصیٰ میں حضرت کے تعزیتی پروگرام میں ضرور تشریف لائیں۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا جی۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ بعد نماز جمعہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور درگاہ عالیہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام یہاں پر آپ کا سوئم اتوار کو منعقد کیا گیا ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ جو قرب و جوار کے لوگ ہیں اور دور دراز کے لوگ ہیں بآسانی پہنچ سکتے ہیں، دیگر ممالک کے لوگ ظاہر اپنے اپنے طور پر اظہار عقیدت کریں گے۔ تو یہ آج کی جو کوشش تھی ARYQTV کی اسی حوالے سے تھی کہ بزرگان دین سے جو محبت ARYQTV رکھتا ہے اور ان کے فیوز اور ان کی دعاؤں کا طالب رہتا ہے ہمیشہ، آج یہ پروگرام اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ ناظرین گرامی، آج بیاد حضرت شیخ اعظم الحاج سید اظہار اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پروگرام پیش کیا گیا۔ میں تمام مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، اور آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے اپنے مرشد کامل کے حوالے سے ایک منظوم ہدیہ عقیدت جو پیش کیا جناب محمود اللہ اشرفی نے۔ میں چاہوں گا کہ وہ اپنے خوش الہانی میں اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حضور شیخ اعظم جب 2004 میں تشریف لائے تھے تب میں نے ایک منقبت کہی تھی، میں 2 ہی کلام کا، ایک نعت اور ایک منقبت ابھی تک، تو وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی، آپ سے ہے مجھ کو نسبت شیخ اعظم اشرفی، مرشدی مختار اشرف کے ہو سجادہ نشین، آپ کی یہ شان و عظمت شیخ اعظم اشرفی، دونوں عالم میں رکھے گا میرا رب اس کا بھرم، جس کو بھی ہے تم سے نسبت شیخ اعظم اشرفی، اعلی حضرت اشرفی کے آپ ہیں نور نظر، رب کی ہے یہ خاص رحمت شیخ اعظم اشرفی۔ اور حسب حال شعر پیش کر رہا ہوں۔ جس جگہ جاتا ہوں میں کرتا ہے مولا سرخرو، جس جگہ جاتا ہوں میں کرتا ہے مولا سرخرو، بس تمہاری ہی بدولت شیخ اعظم اشرفی، بس تمہاری ہی بدولت
بدولت شیخ اعظم اشرفی، شیخ اعظم اشرفی، شیخ اعظم اشرفی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہو، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہو، ہے یہ سب فیضان اشرف شیخ اعظم اشرفی، ہے یہ سب فیضان اشرف شیخ اعظم اشرفی، ہے یہ سب فیضان اشرف شیخ اعظم اشرفی۔